السلام علیکم۔ ہر مسلمان کے لیے سیرت النبی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سیرت النبی پہ مختلف ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان ویڈیو سے بہت زیادہ معلومات ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں موجود ہر چیز کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، مگر جب اپنی پہچان کرانے کے لیے انسان کو پیدا کرنے کا مرحلہ آیا تو اسے اپنے خاص دستے قدرت سے بنایا، اور جب وہ خالق حقیقی اپنا شاہکار تخلیق کر چکا تو اسے اشرف المخلوقات قرار دیتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ ہم نے انسان کو نہایت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ حضرت انسان نے عالم وجود میں آنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد راہ راست کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، اور حضرت شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام کے عہد میں ہی بت پرستی شروع ہو گئی۔ وہ رب جس نے انسان کو بڑے ہی پیار سے بنایا اور وہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اسے اپنے شاہکار پر رحم آ گیا اور اسے سیدھی راہ دکھانے کے لیے کم و بیش تقریباً 1,24,000 نہایت ہی پاکیزہ فکر و عمل کے حامل انسان بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی طرف مختلف عرصے میں جو انبیاء کرام بھیجے، ان کی نبوت کا یہ تسلسل تقریباً ہزاروں سال پر محیط ہے۔ تمام صفات ایک ہستی میں سمو کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول آئے، اور ان کے بعد کس طرح کی مشرکانہ چیزوں میں انسان ڈوب گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا کیوں ضروری تھا، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم عرب کے حالات جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے۔ عرب کے لغوی معنی جو ہیں وہ صحرا یا پھر دشت کے ہیں، اور سرزمین عرب کا بیشتر حصہ صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے اس علاقے کو عرب کہا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب کیا، کنانا کی نسل میں سے قریش کو چنا، پھر قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ اسلام سے پہلے عربوں کی حالت نہایت ہی بدتر تھی، ان میں کوئی بھی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، لوگ مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے، کیونکہ جزیرۃ العرب کا زیادہ تر حصہ ریگستان اور صحرا پر مشتمل تھا۔ لوگ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جہاں پر کوئی نخلستان نظر آیا وہاں پر ڈیرے جما لیے۔ قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے کا ایک سربراہ تھا جس کی حیثیت ایک حکمران کی سی تھی۔ چونکہ لوگ خانہ بدوش تھے اس لیے ان کا کوئی مستقل ذریعہ آمدن نہ تھا، لوگوں کا پیشہ تجارت، چوری، ڈاکہ زنی تھا، لوگ معمولی باتوں پر جنگ کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ جھگڑے اور قتل و غارت معمولی سی بات سے شروع ہوتے اور کئی سالوں تک جاری رہتے۔ مثلاً قبیلہ بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان 40 سال تک جنگ جاری رہی، اور اسی طرح گھوڑ دوڑ میں بنو ایس اور بنو زیبان کے درمیان کئی برسوں تک جنگ جاری رہی۔ عرب کے وہ علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں تھے، ان کی سیاسی حالت بھی زوال پذیر تھی۔ صرف حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اسے مرکز دین کا قائد اور پاسبان تصور کیا جاتا تھا۔ حرم اور اطراف حرم میں اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی۔ اخلاقی طور پر عرب نہایت ہی پست تھا، ان میں گناہوں کی بھرمار تھی، قتل و غارت، چوری، ڈاکہ زنی، شراب نوشی، سود خوری عام تھی۔ اکثریت اپنی بیویوں کو بھی جوئے میں ہار دیتے تھے، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ عورتوں کی حیثیت جانوروں کی سی تھی، مرد جب چاہتا اور جتنی بار چاہتا شادیاں کر لیتا، اور جب چاہتا کسی بیوی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا۔ فحش کاری اور زناکاری کے معاملے میں انتہائی پستی میں گھرے ہوئے تھے۔ جب اسلام آیا تو زمانہ جاہلیت کی ان تمام رسومات کو ختم کر دیا گیا اور جاہلیت کے تمام نکاح منسوخ کر دیے گئے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج بھی رائج ہے۔ عرب کے لوگ بت پرست تھے۔ بت پرستی کی یہ رسم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے بعد شروع ہو گئی تھی۔ شیس علیہ السلام کی اولاد نہایت ہی نیک و پرہیزگار تھی۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کروا دی۔ اس طرح بت پرستی کی رسم شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام ساری عمر ان بت پرستوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ طوفان نوح میں یہ بت غائب ہو گئے تھے۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد شیطان مردود مسلسل ان بتوں کو تلاش کرتا رہا، اور آخرکار اس نے ساحل جدہ کی ریت میں ان کو تلاش کر لیا۔ بنو قزاع کا سردار عمر بن لہی صدقہ خیرات اور دینی امور میں گہری دلچسپی کا حامل شخص تھا۔ لوگ اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اولیاء میں تصور کر کے اس کی پیروی بھی کرتے تھے۔ اس کا موکل ایک جن تھا۔ شیطان مردود نے اس جن کے ذریعے سے ان کے ذہن میں بتوں کی پوجا کی بات ڈال دی۔ وہ اس سے پہلے ارض شام میں لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھ چکا تھا، اس سے متاثر بھی تھا۔ شیطان مردود کی نشاندہی پر اس نے بتوں کو نکالا
اور اس طرح عرب میں عمر بن لہی نے بت پرستی شروع کرا دی اور اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ چنانچہ اہل مکہ نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور پھر اہل مکہ کے ہی نقش قدم پر پورا جزیرۃ العرب اس میں شریک ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 400 سال پہلے کا ہے۔ عمر بن لہی نے یہ بت مختلف علاقوں میں رکھوا دیے۔ آہستہ آہستہ پہلے ہر قبیلے اور پھر ہر گھر میں بت رکھ دیے گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کے اندر اور ارد گرد بت نصب کر دیے گئے تھے۔ مختلف قسم کی حاجت کے لیے مختلف بت تھا۔ کفار کا کہنا تھا کہ ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے اور ہمیں اللہ کے قریب تر کر دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کے بارے میں صاف صاف اعلان فرما دیا کہ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ عمر بن لہی نے صرف بتوں کی پوجا کروانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ سرزمین حجاز میں دیگر کئی برائیوں اور رسموں کا آغاز بھی کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وقت معراج مجھے جہنم کا نظارہ کرایا گیا تو میں نے جہنم میں دیکھا ایک پست قد سرخ رنگ کا انسان جو جہنم کی آگ کے اندر آنتے گھسیٹتا پھرتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن لہی ہے۔ اپنی تمام تر خباثتوں اور برے رسم و رواج کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ عرب نہایتی دلیر اور شجاع تھے۔ ان کے نزدیک جنگ سے پیٹھ پھیر لینا نہایتی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ وہ مہمان نواز تھے، خود بھوک پیاس برداشت کر لیتے تھے، مگر مہمانوں کی تواضع میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر کوئی نہایتی غریب ہوتا اور اس کے پاس گزارے کے لیے صرف ایک اونٹنی ہوتی تو وہ مہمان کی خدمت کے لیے اسے بھی ذبح کر دیتے۔ وعدے کے پابند تھے اور وعدے کی پاسداری میں اپنی اولاد کا خون اور پورے گھرانے کی تباہی برداشت کر لیتے۔ وہ نہایتی خوددار تھے اور عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے ذرا سی بات پر بھڑک کر تیر و تلوار اٹھا لیتے۔ وہ بڑے سخی تھے۔ وہ شراب بھی اس لیے پیتے کہ حالت نشہ میں انسان زیادہ سخی ہوتا ہے۔ وہ جوا کھیلتے تو ایک نظریہ یہ بھی ہوتا کہ ہار کر وہ دوسرے فریق کی مدد کر رہے ہیں۔ قبیلے کے سربراہ کے انتخاب کے وقت سخاوت کو ایک خصوصی صفت تصور کیا جاتا۔ عرب میں اس وقت 4 طرح کے مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ بت پرست، یہ بتوں کو پوجنے والے تھے، ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، مگر شریعت ابراہیمی سے یہ کوسوں دور تھے۔ یہود، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے نہ صرف مکمل آگاہ تھے بلکہ دوسروں کو بھی بتاتے تھے کہ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حسد کی وجہ سے ان کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ عیسائیوں کی بھی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ انہوں نے مذہب کو ناقابل فہم بت پرستی میں تبدیل کر رکھا تھا، انسان اور اللہ کو عجیب طرح سے غلط ملت اور گڈ مڈ کر رکھا تھا۔ ان میں بھی بڑے بڑے تورات اور انجیل کے عالم موجود تھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے وقت کا علم رکھتے تھے۔ حنیف، یہ بتوں کی پوجا اور دیگر مذہبی، معاشرتی، اخلاقی اور سماجی برائیوں سے دور تھے اور ہر وقت حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ صابی، یہ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو مانتے تھے۔ ان کے ہاں 7 وقت کی نمازیں اور 1 قمری مہینہ روزوں کا تھا۔ یہ نماز جنازہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ 7 ستاروں کی پوجا کرتے اور البتہ خانہ کعبہ کی عزت اور توقیر کرتے تھے۔ پوری انسانیت ظلمت کے اندھیرے میں بھٹک رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پیدا کردہ مخلوق پر رحم آیا اور اس کی رحمت جوش میں آئی اور سرزمین عرب کو اپنی رحمت سے نوازتے ہوئے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ان کی رہنمائی کریں اور ان کو سیدھا راستہ دکھائیں، ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ذریعے سے جتنی معلومات آپ تک پہنچنا ضروری تھی وہ ہم نے پہنچا دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔